رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انہ لا خیر فی القول بالجہل۔ عزیزوں، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایک بار پھر توفیق دی کہ فزیکل طریقے سے جمعہ، یوں کہا جائے کہ جمعہ واقعی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ صرف گفتگو ہوتی تھی، جمعہ تو نہیں تھا وہ۔ اللہ ان حالات کو ایسے ہی بہتر اور سازگار رکھے تاکہ یہ جو دین سے متعلق خدمات ہیں اور جو کوششیں ہیں اس میں کسی طریقے کا کوئی خلل پیش نہ آئے۔ تقوی الہی یعنی نظام پروردگار کو کمال ایمان اور یقین کے ساتھ اپنا لینا۔ دو طریقے سے کبھی انسان ذکر کرتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے، جو قانون بنایا ہے وہ صحیح، لیکن بعض اوقات عمل کی منزل میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے انداز سکتے ہیں کہ جس وقت ہم معاشرے میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن بھر یا 24 گھنٹے جن کاموں کو انجام دیتے ہیں، آیا اس کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی ہے؟ ظاہر مقابلے میں کیا ہوگا؟ معاشرے کا بنایا ہوا قانون ہوگا، ہماری عقل ہوگی، ہمارا کلچر ہوگا، فلاں جو بھی ہوگا۔ یہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی میں ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اس مسئلے کو لے کے اللہ کا قانون کیا، چاہے وہ کسی سے ہماری ملاقات ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، حق گوئی ہو، باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہو، جاب ہو ہمارا کاروبار ہو، بزنس ہو، جو بھی مسئلہ ہو، 24 گھنٹے میں جتنے بھی، اب کس کو گنا جائے، کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، ان ساری چیزوں میں دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کیا کہتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو یقینی طور پہ قبول کر لیں۔ وہ یقین، وہ والا یقین کہ جو صرف زبان اور نظریے تک ہو وہ کافی نہیں ہے، وہ یقین کی جس میں ہم فوراً اور بہت فاسٹ عمل کی طرف جائیں۔ جیسے ہی ہم عمل کی طرف بڑھیں گے، اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر ائمہ کی سیرت کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، کیونکہ بغیر اس کو تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب مثلاً کسی دوسری جگہ پہ جائیں اور ان سے کہا جائے آپ سے کہ یہاں پہ آپ کو جو بھی کرنا ہے یہاں کے قانون کو فالو کرنا ہے، تو آپ پوچھیں گے نا کہ یہاں کا قانون ہے کیا، بتائیے، ایسا نہ ہو کہ مخالفت ہو جائے۔ لہٰذا فوری طور پہ جو ہمارا سوال ہوگا، ہمارے ذہن میں سوال ہوگا، جس سلسلے کو لے کے ہم کو ایک تشویش ہوگی، وہ یہ کہ قانون پروردگار کیا ہے۔
تیسرا مرحلہ یہ کہ جب ہم کو یہ تشویش پیدا ہوگی کہ قانون پروردگار کیا ہے، تو اب یہاں پہ وہ نہیں چلے گا کہ اسلام کے نام پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا آیا ہے، ہمارے اماں ابا یہ کرتے آئے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں. پھر یہاں پہ ہم پیور اسلام کو دیکھیں. اسلام ناب محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہم کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. لہذا ساری باتیں اس مقام کی طرف آ رہی ہیں کہ اگر ہم کو واقعی دیندار بننا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے، تو ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں ان کو جانتے ہوں، چاہے وہ احکام سے متعلق ہو، چاہے وہ ائمہ کی سیرت سے متعلق ہو، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو. ہم کو بیسک چیزیں جاننی چاہیے. یہ بیسک چیزیں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے لیے یا پھر یہ کہ ہمارے پاس سسٹمیٹک لیکچرز کا نظام ہو کہ ہم وہاں سے ایک ایک چیز کو سیکھیں، پھر اس پہ گھر پہ جا کے کام کریں، سوالات ہوں سوال کریں، سوال کے جواب لیں، یا ہمارے پاس بک ریڈنگ کا سسٹم ہو کہ ہم کتابوں کو پڑھ کے ان چیزوں کو حاصل کریں. اور عملی اعتبار سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ انسان جو ہے اکتفا نہیں کر سکتا ہے. بہرحال دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس سے ہٹ کے بھی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر کے ان ایام میں، جبکہ ایام عزا تقریباً ختم پہ ہیں. ایسی صورت میں ان 2 مہینے کی مدت میں ہم نے دین سے متعلق کیا سیکھا؟ یہ ایک سوال ہے، کوشچن مارک. ہم نے دین سے متعلق کیا سیکھا اور اس کی بنیاد پہ ہمارے اندر کون سی تبدیلی پیدا ہوئی؟ لہذا تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے یہ تقوی نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب علم میں اضافہ ہوگا تو یہ تقوی کا جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا علم بڑھتا جائے گا، کیونکہ تقوی بھی، علم بھی اللہ اسی کو دیتا ہے کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے. تو ایک بیسک علم کو حاصل کرنے کے بعد جب ہم تقوی کے راستے پہ بڑھیں گے تو اللہ ہم کو مزید علم سے نوازے گا انشاءاللہ. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی الصمت عن الحکم، حکمت کے مقابلے میں خاموش رہنے میں کوئی خیر و اچھائی نہیں. یعنی انسان پر حکمت گفتگو کر سکتا ہے، اچھی باتیں کر سکتا ہے. حکمت جیسے وہ باتیں کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے اچھائی پائی جاتی ہو، فلاح و بہبود پائی جاتی ہو. حکمت کے اب وہ جو انسان حکمت والی باتیں کر سکتا ہے، اگر وہ چپ رہے تو اس میں کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے. کما اسی طریقے سے کہ جیسے انہ لا خیر فی القول بالجہل، جس طریقے سے جہالت کے ساتھ بولنے میں کوئی بھلائی اور اچھائی یا خیر نہیں ہے. مختصر اس میں یوں کہا جائے کہ انسان اگر جانتا ہے پر حکمت بات کر سکتا ہے تو چپ رہے گا تو خیر نہیں، اس کو بولنا چاہیے. اور اگر انسان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو بولے گا تو خیر نہیں، اس کو چپ رہنا چاہیے، اس مسئلے میں چپ رہنا چاہیے یا جہاں پہ یہ حالات ہوں چپ رہنا چاہیے. لہذا اس کلمے میں مولا انسان کی زندگی کے ایک بہت اہم جو پریکٹیکلی مسئلہ ہے، مبتلا بہ مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو کہاں خاموش رہنا چاہیے اور کہاں بولنا چاہیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خاص کر کے ایسے مواقع پہ جبکہ دنیا نے اس کے لیے قانون بنا لیا ہے نا. ہوتا ہے دنیا کہتی ہے مثلا جیسے آج کے زمانے میں اگر انسان کوئی حق بیانی سے کام، اچھا پتہ تم سے کیا مطلب، کیوں فالتو میں دوسرے کا جھگڑا اپنے سر لے رہے، خاموش رہو، جھگڑے سے بچ جاؤ گے، مخالفت سے بچ. تو ایک یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے. آیا اسلام اس قانون کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسلام اس قانون کو جو ہے وہ صحیح سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اس دنیا نے بولنے کے لیے بھی قانون بنایا ہے، چپ رہنے کے لیے بھی بنایا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. لہذا مولا کائنات نے اس مسئلے پہ، اور اگر آپ دیکھیں تو کلمات قصار میں مولا کائنات نے چپ رہنے اور بولنے پہ بہت گفتگو کی ہے. یہ زبان ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن بہت کچھ اس سے متعلق ہے.
اگر یاد ہو تو ایک مرتبہ یہاں پہ ماہ مبارک رمضان میں زبان سے متعلق جو گناہ ہے اس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ علماء اخلاق نے تقریباً 70 گناہ جو زبان سے متعلق ہیں وہ بتائیں۔ زبان سے متعلق جب آدمی بولتا ہے تو 70 گناہ تقریباً علماء اخلاق نے گنائے۔ تو بہرحال امام ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ چپ رہنا چاہیے، کہاں پہ بولنا چاہیے، کب انسان کی خاموشی بہتر ہے، کب انسان کا بولنا بہتر ہے۔ اس مسئلے میں علماء نے، دانشوران نے گفتگو کی ہے، اور اس مسئلے کو چونکہ یہ عالم اسلام ہی نہیں انسانیت کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لہٰذا گفتگو ہوئی ہے، مسلمانوں نے گفتگو کی ہے، نان مسلمس نے گفتگو کی ہے کہ جہاں پہ اچھا ہو وہاں بولے، خراب ہو وہاں بولے، نہ بولے۔ اب خود چونکہ وہ اچھائی برائی کا معیار بھی الگ ہوتا ہے، جیسے بھی ہم نے مثال دی کہ مثلا کوئی حق مسئلہ ہے اور کسی ظالم کے خلاف بولنا ہے تو چپ رہو، تم سے کیا مطلب، کیوں دشمنی بلا وجہ مول لے رہا ہے؟ تو دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے، اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ مثلا جہاں پہ گناہ کبیرہ ہوں وہاں چپ رہو، باقی بولتے رہو، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، الگ الگ لوگوں کے اپنے مسائل سامنے آتے رہے۔ لیکن یہ مولا کا جو یہ جملہ ہے نہایت بنیادی، بیسک اور نہایت حکیمانہ ہے، لہٰذا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان عاقلانہ اور حکیمانہ گفتگو کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے بولنا فضیلت ہے، اور چپ رہنا یہ رذیلت۔ رذیلت یعنی ذلت کے معنی میں ہوتا ہے، رسوائی کے معنی میں ہوتا ہے، غلط ہے یعنی اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے انسان اگر جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے یا غیر عقلی غیر علمی گفتگو کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بولنا رذیلت ہے اور چپ رہنا اس کے لیے فضیلت ہے۔ خاموش رہے گا تو بہرحال بہت سارے شر سے وہ بھی بچا رہے گا اور دوسرے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان صرف انہی چیزوں میں بولے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے، جن چیزوں کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہے اس مسئلے میں وہ بولنے کی کوشش نہ کرے یا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے موقع پہ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں جاہل، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر مسئلے میں بولتے ہیں، ہر فیلڈ میں ان کی ایک رائے ہوتی ہے، یہ ایسا کرے، وہ ایسا کرے، ویسا کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان ایک آدھ 2 شعبے 10 شعبے اس میں ہی جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے یا جانکار ہو سکتا ہے، ہر ایک میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ نہیں جانتا ہے وہاں پہ پھر وہ غلط بات بولے گا۔ غلط بات کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، اور سننے والے کی نگاہ میں انسان بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم نہ جانتے ہوں یہاں بولے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ چپ رہیں گے، نہیں کہیں گے کہ غلط ہے، لیکن ان کے چپ رہنے سے بے عزتی تو نہیں ختم ہو گئی۔ ذہن میں تو سوچیں گے دل میں کہ بھائی جو چیز یہ نہیں جانتے ہیں کیوں اس پہ یہ بول رہے ہیں، کیا ضرورت تھی غلط بولنے کی، الٹا سیدھا بولنے کی؟ نہیں بولتے، اسٹڈی کر کے آتے تو بولتے، تیاری کر کے آتے تو بولتے۔ لہٰذا جب انسان نہیں جانتا ہے بولتا ہے تو بہرحال اس کی بے عزتی اور توہین ہوتی ہے۔ تو اب انسان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس فیلڈ میں جو ہم زبان کھول رہے ہیں، اس مسئلے میں جو ہم زبان کھول رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کو ہم جانتے نہ ہو بول دیں تو یا نقصان ہو یا بے عزتی ہو یا دونوں چیزیں ہوں۔ لہٰذا بعض اوقات انسان کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں اس کو معلومات ہے کہ نہیں ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ انسان محسوس تو کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن کبھی اس کا ایگو، انانیت، تکبر، وہ اس کی بنیاد پہ بول کے تاکہ ہم بولیں اور تاکہ سب سے بڑے رہیں، ہماری بات ہے تو سب مانیں گے۔ خوب یہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کا جو مزاج رہا ہے وہ کبھی بھی معاشرے میں باقی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اب اگر اس بنیاد پہ انسان بول رہا ہے تو اس میں بھی یہی سارے مسائل ہیں، یہی سارے مشکلات ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نااہل بولتا ہے، نہ جاننے والا بولتا ہے، تو ایسے موقع پہ جو انسان جانتا ہے یا تھوڑا بہت جانتا ہے بعض اوقات اس کو پھر بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو یہ ایک الگ نقصان ہے کہ صحیح چیز نہیں آ پا رہی ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ جن روایات میں بولنے یا نہ بولنے سے متعلق ائمہ اطہار علیہم السلام نے گفتگو کی ہے۔ لہٰذا ایک روایت کی جو امام علی بن الحسین علیہم السلام
سے متعلق ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ چپ رہنا افضل ہے یا بولنا افضل ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ بولنا افضل ہے یا چپ رہنا افضل ہے. امام نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلی حکم نہیں لگ سکتا ہے کہ چپ رہنا افضل ہے، نہیں ہمیشہ چپ رہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. یا بولنا افضل ہے، ہمیشہ بولتے رہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، دونوں غلط ہے. لہذا امام نے کہا کہ لکل واحد منہما آفات، ان میں سے دونوں کے لیے آفتیں، مصیبتیں، مشکلات ہیں، پرابلمس ہیں، دونوں کے لیے، بولنے کے لیے بھی اور چپ رہنے کے لیے. فَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، اگر آفت سے محفوظ رہو تو ایسی صورت میں چپ رہنے کے بنسبت بولنا افضل ہے. بہت ہی جامع اور بہت ہی بنیادی جواب ہے کہ جو امام نے دیا کہ اگر تمہیں ایسا لگے کہ بول کے تم آفت سے محفوظ ہو. اب آفت کیا ہے؟ وہی ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، صحیح سے نہیں جانتے ہیں، بنیادی چیز نہیں جانتے ہیں، اصل مسئلے کو نہیں، بہت ساری چیزیں، اور بول دیے تو ظاہر سی بات آفت ہے. وہ کسی نہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ وہ آفت نہ ہو ہمارے لیے، لیکن بعد میں اس کا اثر سامنے آتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر انسان آفت سے محفوظ ہے تو فالکلام افضل من السکوت، تو کلام یعنی بولنا افضل ہے خاموش رہنے سے. پھر کہا گیا کہ اے فرزند رسول، کس طریقے سے یعنی کیسے انسان جو ہے وہ بولے اور اس کا بولنا افضل ہے. تو امام نے جواب دیا لأن اللہ عز جل ما بعث الانبیاء والاولیاء بالسکوت، اللہ عز و جل نے انبیاء کو سکوت کے لیے مبعوث نہیں کیا. نبیوں کو اس لیے نہیں مبعوث کیا ہے کہ واقعی یہاں پہ خاموش رہیں، بلکہ انما بعثهم بالکلام، ان کو صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ آ کے گفتگو کریں، یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. آخر میں امام نے ایک بہت ہی خوبصورت اشارہ کیا ہے انکا تصف الفضل السکوت بالکلام ولست تصف الفضل الکلام بالسکوت، یقیناً تم خاموش رہنے کی فضیلت کو بول کے بیان کر سکتے ہو. خاموش رہنے کی اچھائی کیا ہے یہ بول کے انسان بتا سکتا ہے، لیکن بولنے کی فضیلت کیا ہے اس کو چپ رہ کے نہیں بتا سکتا. لہذا اگر آفت سے انسان محفوظ ہے تو ایسی صورت میں بولنا یہ بہتر ہے، بفضیلت ہے بنسبت چپ رہنے کے. لیکن پھر آفت کیسی آفت کہ جو دین کے متعلق آفت ہو، ہمارے حساب سے آفت نہیں ہو. کہ مثلا بعض اوقات ہم آفت سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی بولیں گے تو 4 لوگ دشمن ہو جائیں گے، یہ مسئلہ پیش آ جائے گا، وہ مشکل پیش آ جائے گی. ہم لوگ نہیں، جہاں پہ حق ہے وہاں پہ بہت سارے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اور ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. لہذا فضیلت جو بولنے کی ہے وہ چپ رہنے کی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں. ایک دوسری حدیث کی جو کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے. امام فرماتے ہیں جمع الخیر کلہ فی الثلاث خصال، اللہ نے ساری اچھائیوں کو 3 خصلت میں جمع کر دیا. النظر والسکوت والکلام، پہلی چیز دیکھنا، نظر یعنی لوگوں کی طرف یا کسی چیز کی طرف دیکھنا، دوسرا سکوت یعنی خاموشی، تیسرا کلام. تینوں کی امام نے تعریف کی. فَكُلُّ نَظَرْ لَيْسَ فِيهِ اعتبار فَهُوَ سَحْو، ہر وہ نظر کہ جس میں انسان کو عبرت نہ حاصل ہو وہ بیہودی نظر ہے، صحیح نہیں ہے، سہو ہے. دیکھیں ابھی ہم لوگ نئے معاشرے میں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیسے کیسے امام کی نگاہ میں جو دیکھنے کے حالات ہیں، ہر وہ نظر کہ جس میں انسان کو عبرت نہ ہو وہ بیہودہ کام ہے، سہو ہے، غلط کام ہے، صحیح کام نہیں. وَكُلُّ السُّكُوتِ لَيْسَ فِيهِ فِكْرٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ، اور ہر وہ خاموشی کہ جس میں فکر نہ ہو وہ غفلت ہے، جس میں انسان غور و فکر نہ کرے. اور کل کلام لیس فیہ ذکر فہو لغو، ہر وہ کلام کہ جس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ لغو ہے. 3 میں ساری اچھائیاں ہیں لیکن تینوں کی خاصیت.
آخر میں امام نے اس مسئلے کو اضافہ کیا ہے کہ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ نَظْرُهُ عِبْرًا وَسُكُوتُهُ فِكْرًا وَكَلَامُهُ ذِكْرًا، خوش قسمت ہے وہ انسان کی جس کی نگاہ میں عبرت ہو، جس کی خاموشی میں فکر ہو، اور جس کے کلام میں اللہ کی یاد ہو۔ اگر ہم اس روش پہ اپنی زندگی کو لے کے چلیں تو یقیناً وہ واقعی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بات کو سمیٹ کے خلاصتاً عرض کریں کہ یا بعض مثال عرض کر دیں تاکہ یہ کسی حد تک ہمارے جوانوں اور بچوں کے لیے واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے کہاں پہ چپ رہنا اور کہاں پہ بولنے میں پرابلم ہے۔ وہ جگہیں کہ جہاں پہ البتہ یہ احکام، یہ باتیں الگ الگ افراد کے لیے، بعض لوگ بعض مسئلے میں معلومات رکھتے ہیں تو ان کے لیے بولنا بہتر، بعض نہیں جانتے تو ان کے لیے چپ رہنا بہتر۔ جگہ کے اعتبار سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے لیے ہر جگہ بولنا صحیح ہے اور ہر جگہ چپ رہنا صحیح ہے، حالات، ضروریات۔ لہٰذا اگر انسان بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ چپ رہے تو پھر یہ رذیلت ہے، یعنی غلط ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اب انسان اگر چپ ہے تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حق کے متعلق بولنا ہے، حق کی حمایت کرنا تو خوب یہ غلط ہے۔ عدالت اور انصاف کے لیے گواہی دینا ہے، اب انسان اگر یہاں پہ چپ ہے، عدل کے خلاف اگر بول رہا ہے یا چپ ہے، اس کے چپ رہنے سے بھی اثر پڑ رہا ہے یا اپنی اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو پھر یہ غلط ہے۔ نصیحت مخلصانہ طریقے سے، البتہ کسی کی جو ہے وہ توہین و بے عزتی نہیں، تو چپ ہے۔ عقل مندی کے مشورے میں اگر وہ خاموش ہے تو یہ بھی انسان کی رذیلت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یا تو انسان کے لیے رذیلت ہے یا بعض اوقات گناہ کبیرہ میں سے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے خود قرآن مجید نے کہا، یہ آیات قرآنی میں۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا انسان کے لیے برا ہے، مثلاً وہ بعض جگہوں پہ بولنا انسان کے لیے برا ہے، مثلاً جھوٹ بولنا، کبھی بھی جھوٹ بولنا سوائے اس کے کوئی جو الگ موارد ہیں لوگوں میں اصلاح کے لیے۔ غیبت کبھی بھی انسان کرے تو وہ رذیلت ہے انسان کے لیے گناہ کا باعث ہے، قرآن نے منع کیا۔ تہمت، یہ بھی انسان کے لیے بری، تہمت کہیں سے انسان کے لیے جائز نہیں۔ احانت، کسی کی توہین کرنا، لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائیوں سے روکنا، بری چیز یا غلط چیز کی گواہی دینا، بلا وجہ کلام کرنا، زیادہ کلام کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاقی بری صفات میں سے ہیں اور حتیٰ بعض اوقات گناہان کبیرہ میں سے۔ قرآن مجید نے بھی اس مسئلے میں گفتگو کی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جہاں پہ تمہاری ذمہ داری ہے وہاں پہ تم بولو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ یہ باتیں قرآن و حدیث میں بے شمار اور بے انتہا آئی ہیں۔ خب اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید اس پہ گفتگو کی جائے، لہٰذا یہ جو انسان کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ بولنا یا چپ رہنا کیا ہے، ہمارے خیال سے مولا کے اس کلام کی روشنی میں کسی حد تک ہمارے لیے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ
والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں آنے والی جو مناسبت ہے وہ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ پورا ہفتہ اس پہ باقی ہے، وہ 8 ربیع الاول ہم سب کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہندوستان میں 8 ربیع الاول ایام اضحیٰ کے اختتام کے طور پہ بھی منائی جاتی ہے، ہندوستان، پاکستان، بعض ممالک میں۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی کہ امام عسکری علیہ السلام کی سیرت، ان کی باتیں کہ جو ہمارے درمیان احیاء ہونی چاہیے نہیں ہیں، ہم ان پہ بھی غور کریں، لیکن دوسری طرف سے ایام اضحیٰ سے متعلق بھی غور و فکر ہونی چاہیے۔ ہم نے ابھی شروع میں اشارہ کیا کہ اگر ہم نے ایام اضحیٰ میں مجلسیں کی ہیں، سرکار سید الشہداء کا غم منایا ہے، تو مثلا ابھی جیسے 2 مہینہ کمپلیٹ 2 مہینہ ہو گئے نا ایام اضحیٰ کے، ان 2 مہینوں میں جو مجالس ہم نے سنی اس کے بنیاد پہ ہمارے علم میں کیا اضافہ ہوا، ہماری فکر میں کیا تبدیلی ہوئی، ہمارے عمل میں کیا تبدیلی ہوئی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے میں اگر مثلا 10-20 مجلسیں بھی سنی ہوں، دیکھل 10-20 تو آدمی نے سنا ہی ہوگا کم سے کم، اور اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہم کو کچھ نہیں ملا یا ہم کچھ نہیں لے پائے، تو یہ واقعی پھر عجیب بات ہے، سوچنے والی چیز ہے۔ یوں بھی مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، مومن کو ہر روز ترقی کرنی چاہیے، ہر روز کچھ نہ کچھ نئی چیزیں معلوم کر کے اپنانی چاہیے، خاص کر کے ایسے موقع پہ جب کہ ایام اضحیٰ ہے اور ہر طرف سے مجالس کے ذریعے سے علوم آل محمد علیہ السلام کا جسے کہا جائے سیلاب ہے۔ ظاہر ہر طرف سے اگر مجلسیں ہوں گی اور علوم آل محمد بیان کیے جائیں گے تو خوب اس کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ بنیادی اعتبار سے ایام اضحیٰ چونکہ یہ اختتام کا موقع ہے، تو ہم یہ نظر ڈالیں کہ ہم کیا نتیجہ لے کے ایام اضحیٰ سے نکل رہے ہیں۔ ایام اضحیٰ یعنی کربلا کی تحریک کا مقصد عزاداری، اور ایام اضحیٰ کا مقصد ہے کیا مقصد تھا؟ امت میں اصلاح۔ 2.25 مہینے یا 2 مہینے کی مدت میں خود ہمارے اندر کیا اصلاح ہوئی ہے؟ ہم نے اپنے اندر کوئی اصلاح پیدا کی؟ اگر ہم نے اپنے اندر اصلاح پیدا کی تو اب پھر یہ دوسروں میں کیا اصلاح ہوئی؟ بعض اوقات کچھ ایسے مسائل اور ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو ایام اضحیٰ کے جو اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل ویلو ہے، جو اصل اس کی حیثیت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یعنی وہ چیز کہ جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ابھی وہ گفتگو ہوئی نا کہ انسان کو جہاں بولنا ہے وہاں چپ رہنا جائز، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بعض اوقات گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور بعض اوقات اخلاقی رذائل یعنی بری اور غلط صفات میں سے۔ خب ٹھیک ہے، جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں، لیکن جن چیز کے بارے میں ہم کو علم ہے اس مسئلے میں پھر ہم یہاں پہ آپ سے گزارش کریں گے کہ سرکار سید الشہداء کا خطبہ منہ پڑھا ہوگا اور حتماً پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو ایام اضحیٰ کے جاتے جاتے پڑھ لیں، جس میں ایک مفہوم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ امام نے کہا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا کی رسموں پہ حملہ ہوتا ہے تو تم تڑپ جاتے ہو،
فاسٹ تمہاری ایکشن ہوتا ہے، اور جب دین پامال ہوتا ہے تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ چیزیں ایام ازاں میں زیادہ دیکھنے میں ملتی ہیں بعض اوقات۔ اگر دین کے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی ہے، کوئی حرکت ہو رہی ہے، تو ہم کو فاسٹ ریئیکشن، دین ہم سب کا ہے نا۔ اب یہ ایک بہت بڑی مشکل یہی ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں سب کا ہے یعنی کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبھی تو ہے نا، کوئی اور بولے گا، ہم سے کیا مطلب۔ جب جو چیزیں سب کی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ لاوارث ہو کے رہ جاتی ہیں۔ دین ہم سب کا ہے۔ اب اتنے لوگ تو ہیں بولنے کے لیے بھی، ایک آدمی ہم نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک سے تو سب پورا معاشرہ بنتا ہے نا۔ ہم نے بھی سوچا ایک آدمی ہم ہے، ہم نہیں بولیں گے، آپ بھی سوچیں، آپ بھی، ہر آدمی سوچے ہم ایک نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اکثر احکام کی بنیاد یا روز محشر اکثر سوال اس بنیاد پہ نہیں ہوں گے کہ سوائے اس کے کہ جس کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ جماعت ہو اور افراد ہو، ورنہ ظاہر تو سبھی تو یہی۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تم کیوں چپ رہے کہ دوسرا بولے تو ہم بولیں، دوسرا آگے بڑھے تو ہم آگے بڑھیں؟ تمہارا اپنی ذمہ داری کا کیا؟ تم خود کیوں نہیں آگے بڑھے؟ لہذا اگر ہمارے درمیان یہ فضا، یہ حالات بن جائیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے مواقع پہ جب وہ لوگ کہ جن کو بولنا چاہیے، جو بول سکتے ہیں اور جن کو معلوم ہے، جب وہ چپ ہو جاتے ہیں تو پھر جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں، اور چونکہ وہ بولتے ہیں لہٰذا وہ باتیں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں بولتے ہیں تو ان کی صحیح ہونے پہ بھی رائج نہیں ہوتی ہے، اور جو بات معاشرے میں بار بار کہی جائے وہی معاشرے میں سچ بن جاتی ہے۔ مسئلہ صرف دین کا نہیں ہے، دین سے ہٹ کے آپ دیکھیں میڈیا کا بھی یہی رول ہے۔ میڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہے، اور بعض اوقات وہ جھوٹ سچ لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو غلط چیزیں اگر زیادہ بولی جائیں تو پھر وہ صحیح کی شکل لے لیتی ہیں۔ لہٰذا مختلف جہات سے اور مختلف اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم ایام عزا، یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے عزاداری اور ایام عزا ختم نہیں ہوتے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے لیے کل یوم عاشورا اور کل ارض کربلا۔ ایسا تو نہیں کہ 9 ربیع الاول کے بعد ہمارے یہاں مجلسیں نہیں ہوتی، امام حسین کا غم نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پورے سال امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایام کی جو مخصوص ہیں ان چیزوں سے، اور جس میں بہار ہے سرکار سید الشہداء کے گفتگو اور بیانات اور آپ کے تعلیمات کی، اس میں ہم نے کیا لیا؟ جب اس میں کہ جس میں یہ بہار تھی، اتنی ساری مجلسیں تھیں، اگر بالفرض اس میں نہیں لے پائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں تو کم مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں ہم کیا فائدہ اٹھا پائیں گے؟ دوسرا مسئلہ جو ہمارے ملک سے متعلق ہے، اصل جو کسانوں کا احتجاج اور انقلاب ہے، روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میڈیا کی جو زر خرید، سنتے ہیں نا آپ کی بنی امیہ کے زمانے میں زر خرید لوگ تھے، زر کہتے ہیں مال کو، لوگ تھے کہ جو بنی امیہ کی، خوب دیکھ لیں ایسے ہی تھے۔ اگر آپ کو تشویش ہو کیسے لوگ تھے کہ جو حق کے خلاف بولتے تھے بکنے کے بعد، یہ آج کی میڈیا کو دیکھ لیجیے، ایسے ہی تھے وہ لوگ کہ جو حکومت کے ہاتھ بک جاتے تھے اور پھر اس کے بعد حکومت کی چاپلوسی کرتے تھے۔ لہٰذا یہ زر خرید میڈیا جو بک چکا ہے وہ اس کو بہت زیادہ کور نہیں کر رہا ہے، اس کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور میڈیا کا ایک وہ حصہ کہ جو بکا نہیں اور حق بیانی کو پسند کرتا ہے وہ ان چیزوں کو کور بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بہت عجیب واقعہ جو آپ سب کی نگاہوں سے گزرا ہوگا کہ جو لکھیم پور میں کسانوں کو روندا گیا، صحیح معنوں میں کہا جائے کہ قتل عام کیا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جب کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ تیزی سے لے جا کے گاڑی ان کے اوپر چڑھا دیجیے آمدن، تو اس کو قتل عام کہا جائے گا۔ یہ قتل عام کیا گیا، یہ ایک عجیب تشویش ہے۔ یہ بات بار بار ذکر ہوئی، اور پھر یہاں پہ ہم ذکر کریں کہ ابھی بھی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہندوؤں کی دوست ہے اور مسلمانوں کی دشمن ہے، وہ اس غلط فہمی کو نکال دیں۔ اس حکومت سے جتنا نقصان ہندو برادران اور ہندو مذہب کو ہوا ہے اتنا مسلمانوں کو نہیں ہوا ہے، اور نہ آنے والے وقت میں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے
کہ چونکہ یو پی کے الیکشن نزدیک ہے تو کس طریقے سے ان کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور بعض باتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. خوب کسان آندولن میں کتنے مسلمان ہیں اور کس حد تک اس کا مسلمانوں سے تعلق ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے یہ ان کے اہداف اور مقاصد سامنے آتے ہیں. لہٰذا یہ جو حادثہ ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ کا جو اب تک اس پہ رویہ رہا ہے بہت اطمینان بخش نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت فاسٹ اس پہ ایکشن لے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، آمدن کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا. دیکھیں اس طرح کے جرائم میں دوہرا جرم ہوتا ہے. غلطی سے ہو گئی الگ بات ہے، لیکن یہاں مسئلہ البتہ الگ نہیں، وہاں پہ بھی قانون ہے اس کے لیے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسے فرد نے کہ جو اپنے تکبر اور انانیت میں چور تھا، اور شاید ہو سکتا ہے نہیں معلوم اس کے دل میں بھی کچھ رہا ہو، ورنہ اتنا بڑا کانڈ یوں آسانی سے تو کوئی نہیں کرے گا. اس نے اس طریقے کی حرکت انجام دی. لہٰذا اس جرم کی سزا اپنی جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے انانیت اور تکبر کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر وہ انانیت اور تکبر اس کا باقی رہا تو پھر اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے اور لوگوں کو، معاشرے کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے ایک مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ وہ لالچ دے کے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، جو ظاہراً ثابت نہیں ہے. اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جو حالات ہیں وہ بھی تشویشناک ہے. لہٰذا یہ جو حرکت انجام دی ہے اور جو ایک فضا قائم کی جا رہی ہے کہ جس کے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل ایشو اور پولیٹیکل علل و اسباب ہیں، لہٰذا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے میں انصاف کے ساتھ ایسا قدم اٹھائے کہ جو سب کے لیے حق و انصاف کا باعث بنے. بہت سارے موارد ہیں لیکن ایک آخری بات جلدی سرچ کر کے گفتگو کو ختم کریں. ایک نیوز سامنے آئی ہے اپنے جوانوں کے لیے ہم عرض کرنے بہت اہم ہے. فیس بک سے متعلق یہ نیوز ہے کہ جو فیس بک کی مصنوعات ہیں، جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، وہ بچوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ. فیس بک کا جو حال ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ بچوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک نظریہ ہے اور ظاہراً ایسے افراد کا نظریہ ہے کہ جن کا تعلق فیس بک سے گزرے ہوئے زمانے میں رہا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے 1-2 دن پہلے کچھ دیر کے لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام بند ہوا تھا، تو کیا واویلا تھا اور کیا حالات تھے. خوب اس پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی ہوئی تھی اور کس طرح سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے اعتبار سے اور لمیٹڈ چیزوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا استعمال یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ صرف واجبی حد تک ہو. میسیجنگ سسٹم، ایک میسیج فارورڈ کر دیا بلا وجہ، ہر طرح کے فوٹو اپڈیٹ کرنا، ہر طرح کے اس میں پھر نارمل فوٹو سے لے کے غلیظ فوٹو تک بھی آتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنے بزرگوں کو، پیرنٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کو روک دیتے ہیں کہ وہ ان کے فوٹوز کو نہ دیکھنے پائیں، اور اس کے بعد پھر عجیب عجیب فوٹو آتے ہیں. بالآخر آپ نے اپنے پیرنٹس کو روک دیا، بزرگوں کو، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے، وہ بات تو کہیں نہ کہیں سے پہنچتی. تو یہ ایک واہیات وادی ہے کہ جس میں انسان دلدل میں جتنا گھستا جاتا ہے اتنا پھر وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے، لیکن نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، اس کو جتنا ضروری ہے، جتنا واجبی ہے، اتنا ہم استعمال کریں. خوب اسی فیس بک میں ہم حق بیانی سے کام لے سکتے ہیں، باطل کے خلاف آواز اٹھا کے کام لے سکتے ہیں. اسی سوشل میڈیا میں ہم اس طرح کے میسج سرکولیٹ کر سکتے ہیں، ادھر ادھر پہنچا سکتے ہیں جو مفید ہے، جو علمی ہے، اور اسی میں غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں. ابھی اور بات ہے کہ ماحول بنایا گیا ہو، بہت سارے اس کے بیک گراؤنڈ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں. ان کو ہم جس طریقے سے استعمال کریں گے اس طریقے کے یہ نتیجے دیں گے. لہٰذا ہم کو یہاں پہ ہوش و حواس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ اور پروگرامنگ کے ساتھ ہم ان کو استعمال کریں.
آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔